الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مالک ہے روز جزا کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے دین کو چنا اور کہا کہ اللہ مالک ہے قیامت کے دین کا۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہماری جان کا، ہماری مال کا، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن کو چنا کہ کہا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، کوئی گھر کا مالک ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے، کوئی کار کا مالک ہوتا ہے، کوئی اسباب سے مالک ہوتا ہے، مگر قیامت کا دن ایسا دن ہے جب کسی کی ملکیت نہیں رہے گی، سوائے اللہ کی ملکیت کے اور کوئی نہیں مالک رہے گا، صرف اللہ مالک رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، کون ہے آج مالک؟ سب یہی کہیں گے مالک آج آپ ہی مالک ہو، اللہ آج آپ کی ہی قدرت ہے، آپ ہی بادشاہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مالک کی یوم الدین کا، روز جزا کا مالک۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور مالک کی صفتیں کبھی جلال میں ہوتی ہے، کبھی جمال میں ہوتی ہے۔ ہر خود مالک جلال میں نہیں ہوتا، نہ ہر خود جمال میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جلال میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ جمال میں بھی ہوگا۔ جلال کے بارے میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے سامنے بندے کو ٹھہرائے گا، اس سے چند سوال کرے گا، اس سے پہلے اس کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ ایک عمر کے بارے میں، ایک جوانی کے بارے میں، ایک مال کے بارے میں، جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کو اس کے اللہ کے سامنے سے رتی برابر ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہوگا قیامت کے دن، بے نمازی کو جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا چمڑا پگھل کر اتر جائے گا، اس قدر جلال میں ہوگا۔ اور جمال میں ایسا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اپنی بارگاہ میں، اس سے سوال جواب کرتے رہے گا، ایک نمبر میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، اب اس کی باری آنے والی ہوگی تو اس کے کان میں ایک آواز آئے گی میں تمہارا رب۔ تو بندہ جیسے ہی سنے گا کانپ اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے زندگی کے گناہ یاد دلا دے گا اس کو، فلاں وقت تم نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا، ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ریپلے کر دے گا۔ بندہ شرمسار ہو جائے گا، نظریں نیچے کر لے گا، آنسو جاتے رہیں گے، اس قدر شرمسار ہو جائے گا، اس قدر کے نظر نہیں اٹھا سکے، آنسو جاتے رہیں گے۔ تو اللہ کہے گا کہ اے بندے ساری زندگی میں نے تجھے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا مگر تو نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزاری، حتیٰ کہ تجھے موت آ گئی اور آج کا دن قائم ہو گیا ہے، تیری نافرمانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ بندہ گھبرا جائے گا تو اللہ کہے گا اے میرے بندے تو نے جو ساری زندگی گناہ کیے میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اگر میں ظاہر کر دیتا تو تیرے ماں باپ تیری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے، تیری بیوی تیری صورت دیکھنا پسند نہیں کرتی، تیری اولاد تجھ سے ملنا پسند نہیں کرتی، میں نے کسی کے سامنے تیرے گناہ ظاہر نہیں کیے۔
اے بندے آج بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں، تو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحم بھی فرمائے گا قیامت کے دن۔ اور دو شخص کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پاس جائے گا، اس کے گناہیں اس کے پاس جائے گی، اس کے نیکیاں اس کے پاس آئے گی، حتیٰ یہ حال ہو جائے گا کہ آگے والے کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گے، تو کہا جائے گا کہ تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دو۔ تو یہ دونوں کا جب مسئلہ چلتے رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کر لو۔ تو بندے کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنی نظریں اٹھاؤ۔ تو نظریں اٹھا کر دیکھے تو نظریں جب اٹھا کر یہ دیکھیں گے تو اوپر دو عالی شان محل نظر آئیں گے ان لوگ کو۔ تو جب یہ محل کو دیکھیں گے، اتنے خوبصورت محل کو، تو پوچھیں گے اللہ سے یہ کس کے محل ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ یہ تمہارے بھی ہو سکتے۔ تو کہیں گے کیسے؟ ایک دوسرے کو معاف کرو اور ہاتھ پکڑو، محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں اللہ ایسے بھی داخل فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک غلطی کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے کا بھی حکم عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جلال میں بھی رہے گا، جمال میں بھی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے مالک، تو مالک آج ہمارے پر مہربان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جب دنیا بنائی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کر دیے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے کر دیے، جس کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہو، جس میں ماں کی محبت آتی ہے، باپ کی شفقت آتی ہے، دوست کی دوستی آتی ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری آتی ہے۔ یہ سب محبتیں ملا کر ایک حصہ ہے۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھا۔ تو سوچے اس دن کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک حصے کی ماں کی محبت ہم آج نہیں کیلکولیٹ کر سکتے، کتنی ماں محبت کرتی ہے۔ ہر کوئی دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے، اولاد کے لیے ماں جان دیتے ہوئے نظر آئے گی، صرف ایک حصے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا عالم ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، شرمسار ہو جائے گا اپنے گناہوں پر، نظریں نیچے ہو جائیں گی، ندامت ہوگی، اللہ کے خوف سے توبہ کرے گا، آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے گناہ معاف فرما دے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، بڑی وسیع ہے۔ تو ہم اس کے طلبگار رہے، اس کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی اس کی رحمت کی امید میں ہم توبہ میں تاخیر کرے، خدا نہ خواستہ اس حال میں ہماری موت ہو گئی تو برا انجام ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ایمان بچانا یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ صحابہ اکرام، جمہور صحابہ اکرام سے جب پوچھا جاتا بتاؤ تمہیں کس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے، تو صحابہ اکرام یہی کہا کرتے تھے، بس ایمان بچا کر دنیا سے جانا ہے۔ وہ تو صحابہ اکرام کا دور تھا جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دور سب سے بہتر دور ہے، اور میرے صحابہ اکرام کا دور، وہ دور میں ایمان کی حفاظت، اور آج کا دور اپنے آپ کے ایمان کا روز جائزہ لینے کا وقت ہے آج کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، انسان صبح مسلمان ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، اگر شام میں مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور یہ وقت بزرگان دین فرماتے یہی وقت ہے بول کر۔ آج کفریات کلمات ہم لیتے ہیں، دیکھیے کیسے گانوں میں کفریات کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ شکوے ایسے کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کی کوئی نعمت اللہ چھین لے، ایسے شکوے کرتے ہیں، ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے نعمت دیا، اس نے احسان عظیم کیا تھا آپ پر، آپ کون ہوتے وہ نعمت لینے کے بعد اس کی بارگاہ میں شکایت کرنے والے؟ آپ کسی کو کچھ دے اور مہلت کے بعد لے لے تو آگے والے کو کیا حق ہوتا ہے کچھ بولنے کا؟ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمارا کیا حق بنتا ہے اس کو بولنے کا؟ اس کا تو فضل ہے، احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں سکون سے بٹھایا ہے۔ اگر ہمارے جسم کی کوئی ایک رگ درد ہو جائے تو ہم ہل جاتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، تو انہوں نے سکون سے بٹھایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کی۔ جا کر دیکھے دواخانے میں انسان موت کی تمنا کر رہا ہے،
اللہ نے سکون سے بٹھایا، اس کی شکر بنائے. تو ایسے کلمات نہ کہے، ایسے شکوے نہ کہے کہ جس سے مالک ناراض ہو جائے. اللہ نے اپنے آپ کو مالک کہا ہے، تو غلام کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کسی کو کام پر رکھتے ہیں تو کیسا رکھتے ہیں؟ آپ غلام کی آپ سنتے ہیں یا غلام آپ کی سنتا ہے؟ اب اپنے آپ کو ٹھہرا لے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے. کیا میں بھی آج رب کا فرما بردار ہوں، رب کا غلام ہوں یا نہیں ہوں؟ غلام کی کیا ہوتی ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایتوں میں آتا ہے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا حضرت اللہ نے یہ مقام کیسے آپ کو عطا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام ایسے عطا فرمایا ہے، یہ میرے غلام کی وجہ سے. تو انہوں نے پوچھا غلام کی وجہ سے یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ تو آپ فرمائے میں ایک وقت بازار کو گیا، اور میں جب اس کو خرید کر گھر لایا تو میں اس سے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا غلام کا بھی کچھ نام ہوتا ہے، آقا جو رکھ لے وہ ہمارا نام ہوتا ہے. پھر پوچھا میں نے اسے بتاؤ کہاں سونا پسند کرو گے، کون سا روم ہونا ہے؟ تو کہنے لگا کہ کیا غلام کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے؟ آپ جہاں رکھ دے وہاں رہ جاؤں گا. تو میں پوچھا بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ پھر وہی کہنے لگا کیا غلام بھی خواہش کرتا ہے؟ آپ جو کھلائیں گے وہ کھا لیں گے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں میں اس کے جملوں کو سنا، میں سمجھا جس کا میں غلام ہوں، میں کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا؟ میں نے ساری زندگی اس کے نعمتیں کھانے کے باوجود، اس کا غلام ہونے کے باوجود کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. اور ابراہیم ادم فرماتے ہیں یہ 3 جملے مجھے اس مقام پر فائز فرما دیے. تو ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا، سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے درپراز بنایا، سب سے بڑی دولت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ نہیں چاہتا. دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے نہیں چاہتا، مگر اسلام دین اسے ہی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو اللہ نے اتنے نعمتیں دینے کے باوجود ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارے؟ اس کی فرما برداری میں گزارے الحمدللہ. اگر نافرمانی میں گزار رہے ہیں تو کل مالک کے آگے پیش ہونا ہے. کیا صورت لے کر پیش ہوں گے؟ وہ ماں باپ جو بچے کی غلطی پر اس کے کان پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ماں باپ کو ڈر نہیں ہوتا ہم بھی کسی کے سامنے پیش ہونے والے؟ وہ اولاد جو خودداری میں اپنی زندگی گزار کرتی ہے، کوئی غلطی پر ماں باپ کے سامنے جانا شرمندگی کرتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کل مالک کے سامنے پیش ہونا ہے. اپنی زندگیوں کو دیکھے، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی، اسے ضائع نہ کرے، اسے اللہ اور رسول کے فرما برداری میں لگا دیجئے. اسے یہ زندگی آپ کو نفع پہنچائے گی. اگر یہ زندگی اللہ اور رسول کے فرما کے مطابق نہیں ہوگی، یہ زندگی ہمیں بڑا رلائے گی، بڑا پچھتانے لگائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جسے توفیق دے دے، اللہ جسے توفیق دے دے وہ 2 جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ کسے توفیق دیتا ہے؟ جو دل میں طلب رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، اللہ اسے ہی نیک بناتا ہے. وہ سمجھ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد رکھے، ایک شخص تھا جس نے 20 سال اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال اللہ کی نافرمانی جس میں کوئی نیکی نہیں کی اس میں، پھر اس کا دل بدلا تو اس نے آئینے کے سامنے اپنے کو ٹھہرا کر اپنے آپ سے سوال کرنے لگا اے اللہ میں نے تیری 20 سال فرما برداری کی اور 20 سال تیری نافرمانی کی، اگر اب بھی میں تیری بارگاہ میں آنا چاہوں تو تم مجھے بلا لے گا؟ تو اللہ کے جو جملے عاطف غیب سے آئے اب سمجھے. اللہ فرماتا ہے بندے تو نے 20 سال ہماری طرف آیا، ہم نے 20 سال تیری طرف آیا، تو نے 20 سال ہمیں چھوڑ دیا، 20 سال ہم نے تجھے چھوڑ دیا، مگر اب بھی تجھے آنا ہے، اب بھی تجھے ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو لبیک آ سکتا ہے، حاضر ہے اللہ کا در تیرے پاس سے آ سکتا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں،
توبہ کی توفیق مل گئی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو مبارک ہو۔ تو پوچھا گیا کیوں حضرت؟ تو کہنے لگے کہ توبہ کی توفیق اللہ اسے ہی دیتا ہے جسے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ توبہ کی توفیق جس سے دیتا ہے اس کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ کیونکہ ایک بندہ اگر ادب والا ہو، علم والا ہو، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو، تو اس کے سامنے کوئی آ کر اس سے معافی مانگے تو فوراً وہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو بندے کی شان ہے، تو رب کی شان کیا ہوگی؟ آپ کے دل میں خیالات آنے سے پہلے وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا خیالات آنے والے ہیں۔ تو طلب ایسی رکھے کہ اللہ کے بارگاہ میں کہ اللہ مرتے دم تک تیری فرما برداری میں زندگی ہو جائے، یہ زندگی ہمیں دو جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔